عزیزان گرامی، یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اماں آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا، میرے شکم میں آیا، تو میں نے اپنے اندر عجیب عجیب قسم کی تبدیلیاں محسوس کی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ کی گلیوں میں نکلا کرتی تھی، آج تو وہاں سڑکیں بن گئی ہیں، اس زمانے کے اندر پتھر اور روڑے ہوا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نکلا کرتی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی اینٹ کا، کوئی پتھر کا ٹکڑا آتا تو وہ روئی کی طرح موم ہو جایا کرتا تھا، نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اور گاؤں دیہاتوں کے اندر ایک زمانے میں جب کنویں کا رواج تھا، عورتیں کنویں پر پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میں سہیلیوں کے ساتھ جب پانی لینے کے لیے جاتی تھی اور جب سہیلیاں پانی بھر کر چلی جاتی، میں جیسے ہی ڈول ڈالنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی، پانی زمین سے اوپر اٹھ کر کنویں کے مڈیر تک آ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ عجیب عجیب واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ ایک بڑا اشارہ ہے عزیزان گرامی۔ ایک مرتبہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے، میں نے اپنے اندر عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں محسوس کی۔ اماں آمنہ کے بدن سے خوشبوئیں نکلا کرتی تھی۔ مکہ کے اندر بات چلی عورتوں کے اندر کہ کیا بات ہے، عبد المطلب کی بہو جو بیوہ بھی ہو گئی ہیں اور اس قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ عورتوں نے جا کر عبد المطلب سے کہا کہ اپنی بہو کو سمجھائیں کہ وہ اس عمر میں اور اس حالت میں جبکہ وہ بیوہ بھی ہیں خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ ایک مرتبہ عبد المطلب نے اپنی بیوی کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو بلایا اور فرمایا کہ ذرا آمنہ سے کہو جبکہ وہ بیوہ بھی ہیں اور اس حالت میں ہیں خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ دادی صاحبہ نے کہا کہ میں نے کئی بار سوچا ہے کہ اس سلسلے میں ان سے بات کروں، لیکن آج کل اس کے اندر ایسا روب ہے، ایسا دبدبا ہے اور ایسا جلال ہے کہ مجھے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ عبد المطلب نے بہو کو بلایا اور کہا بیٹی کیا بات ہے، خوشبو استعمال کرتی ہو؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ابا جان بھلا میں خوشبو کیوں کر استعمال کر سکتی ہوں؟ میں اس حالت میں جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں تو ایسی عجیب و غریب چیزوں کو دیکھتی ہوں، اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہنے لگیں گے۔ جب میں راستے میں چلتی ہوں کوئی پتھر پاؤں کے نیچے آتا ہے تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ جب میں دھوپ میں نکلتی ہوں بادل مجھ پر سایہ کرنے لگتا ہے، پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرنے لگتا ہے، جب دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو شاخیں جھک کر میری تعظیم کرتے ہیں، چاند پر نظر ڈالتی ہوں آداب بجا لاتا ہے، ستاروں کو دیکھتی ہوں وہ بھی سلام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اب تو حالات ایسے ہو گئے میں جہاں بھی تھوکتی ہوں وہاں سے وہ خوشبو نکل آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، قابل صد احترام
معزز بزرگوں اور دوستوں، اسلامی سال 1445 ہجری کا یہ دوسرا مہینہ صفر المظفر ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور آج اس کی 28 تاریخ ہے۔ ایک دو دن کے اندر ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی مہینے اگر آپ غور سے دیکھیں اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی مہینے کے اندر کسی نہ کسی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ یا کوئی اسلام کی یادگار موجود رہتی ہے، اور جب جب وہ مہینہ اور وہ تاریخ آتی ہے تو دلوں کے اندر اور ذہنوں میں وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یوں تو ربیع الاول کے مہینے سے متعلق بہت سارے بڑے بڑے اور اہم واقعات ہیں، لیکن ان تمام واقعات میں ایک بڑا اور ایک اہم واقعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا واقعہ ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا واقعہ ہے، جو سب سے بڑا اور ایک اہم واقعہ ہے کہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8، 9 یا 12 ربیع الاول ان تینوں تاریخ میں سے کسی ایک تاریخ کے اندر تاریخ کا اختلاف ہے، البتہ مہینہ ربیع الاول ہے اور دن سوموار کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو قوم کے اندر بھیجا، مبعوث فرمایا، اور نبی کو اللہ تعالی نے اپنا پیغام دیا، اپنا احکام دیا کہ جو قوم کو سنائیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پیغام جو ہم دے رہے ہیں یہ قوم تک پہنچائیں، اور اگر قوم یہ سوال کرے، آپ کی نبوت پر سوال کرے کہ بھائی آپ نبی ہیں، کوئی نشانی بتلائیے، کوئی علامت بتلائیے، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے اور گاؤں کے اندر اگر کوئی صاحب آئے اور یوں کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے یا فلاں صاحب نے کوئی عہدہ دیا ہے، تو اس کے اوپر وہ سرٹیفکیٹ اور سند پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ تحریر ہے اور مجھے یہ عہدہ سونپا گیا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نبوت پر دلیل کے طور پر معجزہ عطا فرماتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں۔ یہ تو معجزات تو اس وقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جب نبی پیدا ہو گئے، آپ بڑے ہو گئے، آپ کو نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تب، لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے، یعنی نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام قوم کو کھڑے ہو کر یوں کہیں کہ بھائی میں نبی ہوں، اس سے پہلے، نبی بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا فرماتے ہیں، ایسے واقعات عطا فرماتے ہیں جو عقلوں کے اندر نہیں آتی، ایسے واقعات اور ایسی چیزیں عطا فرماتے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ ہو کیسے رہا ہے۔ ان واقعات کو محدثین اور مفسرین کی اصطلاح میں ارحاسات کہتے ہیں، ارحاس کہتے ہیں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل ایسے واقعات رونما ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک اشارہ تھا، ایک عظیم انقلاب برپا ہونے والا ہے، اور دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب پیدا ہونے والا ہے، اور ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں
جو آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی ہیں، نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر بے شمار واقعات کا ظہور ہوا۔ ان واقعات میں سے ایک اہم اور ایک بڑا واقعہ جو پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ فیل کے اندر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن اور 55 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ابرہہ نامی بادشاہ نے ایک ہاتھیوں کا لشکر اور تقریباً 30 اور 35 ہزار کا لشکر لے کر کعبے پر چڑھائی کی اور حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 اور 55 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ تفصیلاً واقعہ ہے، آپ سورہ فیل اٹھائیں، ترجمہ دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ یمن کے اندر دراصل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یمن کے اندر یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ایک کنیسہ تیار کیا، کنیسہ بلکہ ایک عبادت خانہ تیار کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کو حج کرنے جاتے ہیں، مکہ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں کے بجائے سب ہمارے پاس آئے اور اس کا حج کرے اور یہاں آ کے عبادت کرے۔ قریش کے سرداروں کو بڑا طیش آیا۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اس قافلے نے کچھ آگ وغیرہ جلائی کھانا وغیرہ بنانے کے لیے، ہوا کی وجہ سے وہ آگ اڑ کر اس کنیسہ میں اور ان کی عبادت گاہ میں لگی اور وہ پورا جل گیا۔ جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ قریشی حضرات جو ہیں، جو مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کی یہ حرکت ہے۔ ابرہہ نے تقریباً 20,000 کا لشکر تیار کیا اور بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے بیت اللہ پر چڑھائی کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ اور جب راستے میں بڑے بڑے اور قبائل کو جب معلوم ہوا، قبیلے کے لوگوں کو، کہ بھائی یہ حملے کے ارادے سے جا رہا ہے بیت اللہ پر، آپ ایک بات بہت دھیان اور توجہ سے سنیں کہ مکہ کے اندر جتنے مشرکین تھے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین پر سمجھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اسی لیے حج بھی ادا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اندر بت پرستی آ گئی تھی، توہم پرستیاں آ گئی تھی، ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا تھا۔ لیکن ان کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دین پر سمجھتے تھے، اور دوسری یہ کہ بیت اللہ کی عظمت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اور اس کے شان کے خلاف کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ بہرحال جب وہ لشکر روانہ ہوا، بیت اللہ کے قریب پہنچا، مکہ کے قریب وہ پڑاؤ ڈالا، تو ابرہہ بادشاہ اور اس کے لشکروں نے یہ کیا کہ وہاں پر قریش کے سردار، مکہ کے سردار جو قریش تھے، ان کے اونٹ چل رہے تھے وہاں پر، اور ان اونٹوں کو گرفتار کیا اور اونٹ کو لے کر اپنے قبضے میں انہوں نے لے لیا۔ جب یہ خبر آئی، اس وقت بیت اللہ کے مکہ کے جو متولی تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، عبد المطلب۔ ابرہہ بادشاہ نے ایک سفیر بھیجا کہ جاؤ اور ان کو پیغام پہنچاؤ کہ ہم مکہ پر چڑھائی کے ارادے سے آئے ہیں، اس کو ہم منہدم کریں گے۔
حضرت عبد المطلب اور چند مکہ کے سردار بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے. وہاں گئے اور جا کر کہا، بادشاہ تھے، روایتوں کے اندر لکھا ہے حضرت عبد المطلب کے اندر وہ کیفیت اور شان اور جلالت کو دیکھ کر بادشاہ ڈر گیا، سہم گیا، اور اس نے تخت چھوڑ کر زمین پر حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیٹھنا گوارا کیا اور بیٹھا، بات چیت ہوئی. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے جو اونٹ انہوں نے پکڑے ہیں یہ اونٹ ہمیں واپس کر دیے جائیں. بادشاہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ ان کے حوالے ہو گئے اور یہ وہاں سے روانہ ہونے لگے. تو بادشاہ نے ایک بڑی بات کہی اور کہا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ آئے ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ اس سلسلے میں کچھ بات کریں گے. ہم تو اس پر چڑھائی کے ارادے سے آئے ہیں، آپ اپنا اونٹ لے کر نکل رہے ہیں. آخر یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ اونٹ میرے تھے، اس کا مطالبہ میں نے کیا ہے، وہ گھر میرا نہیں، وہ گھر اللہ کا ہے، آپ سے اللہ نمٹے گا. یہ کہہ کر بالآخر وہاں سے آ گئے. عزیزان گرامی، ایک عظیم واقعہ آپ تصور کریں، 15 اور 20 ہزار کا لشکر مکہ پر چڑھائی کے ارادے سے آیا اور ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، معمولی واقعہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے فیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنا دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر ابابیل پرندوں کے جھنڈ بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندے ان کے اوپر مٹی کے کنکر تھے، کوئی مضبوط پتھر بھی نہیں تھا، مٹی سے ملا ہوا ایک کنکر ہوتا ہے کمزور. ایک تو خود پرندہ کمزور، اس کے اوپر وہ مٹی جو ہے وہ پتھر وہ کمزور. وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور پھر فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا. یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اشارہ تھا. عزیزان گرامی، یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اما آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا، میرے شکم میں آیا، تو میں نے اپنے اندر عجیب عجیب قسم کی تبدیلیاں محسوس کی. روایتوں کے اندر آتا ہے، اما آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ کی گلیوں میں نکلا کرتی تھی، آج تو وہاں سڑکیں بن گئی ہیں، اس زمانے کے اندر پتھر اور روڑے ہوا کرتے تھے. فرماتی ہیں کہ جب میں نکلا کرتی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی اینٹ کا، کوئی پتھر کا ٹکڑا آتا تو وہ روئی کی طرح موم ہو جایا کرتا تھا، نرم ہو جایا کرتا تھا. اور گاؤں دیہاتوں کے اندر ایک زمانے میں جب کنویں کا رواج تھا، عورتیں کنویں پر پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی. اما آمنہ فرماتی ہیں کہ میں سہیلیوں کے ساتھ جب پانی لینے کے لیے جاتی تھی، اور جب سہیلیاں پانی بھر کر چلی جاتی، میں جیسے ہی ڈول ڈالنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی، پانی زمین سے اوپر اٹھ کر کنویں کے مڈیر تک آ جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ عجیب عجیب واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. ایک بڑا اشارہ ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے، میں نے اپنے اندر عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں محسوس کی. اما آمنہ کے بدن سے خوشبوئیں نکلا کرتی تھی. مکہ کے اندر بات چلی عورتوں کے اندر کہ کیا بات ہے، عبد المطلب کی بہو جو بیوہ بھی ہو گئی ہیں اور اس قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہیں. لوگوں نے، عورتوں نے جا کر عبد المطلب سے کہا کہ اپنی بہو کو سمجھائیں کہ وہ اس عمر میں اور اس حالت میں جبکہ وہ بیوہ بھی ہیں خوشبو کا استعمال نہ کریں. ایک مرتبہ عبد المطلب نے اپنی بیوی کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو بلایا اور فرمایا کہ ذرا آمنہ سے کہو جبکہ وہ بیوہ بھی ہیں اور اس حالت میں ہیں خوشبو کا استعمال نہ کریں.
دادی صاحبہ نے کہا کہ میں نے کئی بار سوچا ہے کہ اس سلسلے میں ان سے بات کروں، لیکن آج کل اس کے اندر ایسا روب ہے، ایسا دبدبا ہے اور ایسا جلال ہے کہ مجھے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ عبد المطلب نے بہو کو بلایا اور کہا بیٹی کیا بات ہے، خوشبو استعمال کرتی ہو؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ابا جان بھلا میں خوشبو کیوں کر استعمال کر سکتی ہوں؟ میں اس حالت میں جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں تو ایسی عجیب و غریب چیزوں کو دیکھتی ہوں، اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہنے لگیں گے۔ جب میں راستے میں چلتی ہوں کوئی پتھر پاؤں کے نیچے آتا ہے تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ جب میں دھوپ میں نکلتی ہوں بادل مجھ پر سایہ کرنے لگتا ہے، پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ مجھ سے باتیں کرنے لگتا ہے، جب دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو شاخیں جھک کر میری تعظیم کرتے ہیں، چاند پر نظر ڈالتی ہوں آداب بجا لاتا ہے، ستاروں کو دیکھتی ہوں وہ بھی سلام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اب تو حالات ایسے ہو گئے میں جہاں بھی تھوکتی ہوں وہاں سے وہ خوشبو نکل آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے آپ کے ولادت ہونے کے وقت اس وقت دنیا کے اندر جو کیفیات ہیں، جو تبدیلیاں ہیں وہ قابل بیان ہیں اور سننے کے قابل ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت مکہ کے اندر تورات کے عالم، یہود کے ایک بڑے عالم موجود، تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آج یہاں قریش کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کسی کی ولادت ہوئی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ ہاں عبد المطلب کے یہاں ایک پوتا ہوا ہے اور ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ آئے اور آ کر دیکھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ایک نبوت کی مہر تھی، ایک گوشت ابھرا ہوا ایک ٹکڑا تھا، انہوں نے اس کو دیکھا اور کہا اور پہچان گئے اور کہا کہ یہ علامت تو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ حضور آخر نبی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بنی اسرائیل سے نبی ختم ہو گئے، اب کتاب نہیں آنے والی، یہ آخری نبی ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا، لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگوں یاد رکھنا یہ بچہ وہ ہے کہ اس کی بات پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبے کے اندر حتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے اور وہ درخت اوپر بڑھتا گیا پھیلتا گیا اور پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر سے ایک نور نکلا اور اتنا روشن تھا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند ہو گئی، پھیکی پڑ گئی۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کاہنہ کے پاس گیا اور اسے اپنا خواب بیان کیا تو اس کاہنہ نے کئی بار پوچھا کہ کیا تم نے ایسا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی نسل میں ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں جن کا حکم مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، پوری کائنات، پوری دنیا میں چلے گا۔ عزیزان میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے، روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ فارس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی، بت خانے کے اندر جو 1000 برس سے جل رہی تھی، کبھی نہیں بجھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ آگ بجھ گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ایک بڑا واقعہ ہے، اور بھی بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ تصور کریں، اس کائنات کو پیدا کرنا مقصود تھا، آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، سارے نظام کو چلانا مقصود تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہا ہے ایک شاعر نے کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی،
جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔